وہ بکلا ہوں، وہ یوتھ ہوں، یا کچھ میڈیا کے بھی دوست ہیں جو بھی اس میں چلا رہے ہیں موومنٹ، تو ان میں شانہ بشانہ ہے اور فیصلہ کیا ہوا ہے. اور دوسری آرگنائزیشن جو اس اتحاد میں نہیں ہے ان سے بھی 2 دن پہلے میٹنگ کر کے مشاورتی کونسل بنا لی ہے. اس پوری جو موومنٹ سیاسی سماجی آرگنائزیشنز ہیں ان میں ایک نیٹ ورکنگ ہو، اور آگے جا کے جب فیصلہ کن مرحلے میں آئیں تو کوئی بڑے اسٹیپ بھی ہوں گے، نان وائلنٹ لیکن ایگریسو اسٹیپ اسٹرگل کے وہ ہم اٹھائیں گے، تو وہ بھی جاری رہیں گے. ہماری ڈیمانڈ مختصر ہے. یہ جو ماضی میں پچھلے 2-4 مہینوں میں سندھ گورنمنٹ نے اپنا اوپینین دیا ہے، یا صدر آصف علی زرداری نے جو اوپینین دیا ہے مکتوبہ جوائنٹ پارلیمنٹ میں یا اس کے باہر، یا تیسرا جو ریزولوشن سندھ اسمبلی سے کیا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا منافقانہ ان کی پالیٹکس ہے اور یہ اس طرف جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی بھی ایشو سے سنجیدگی نہیں ہے. یہ جو سندھ میں ابھار رہا ہے پبلک کا، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اب یہ 4 تاریخ یا 18 یا آگے پبلک میں جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، نہ کہ واپس لینے کا. ابھی بھی قراردادیں تو جمع کرتے ہیں، اگر اپوزیشن میں ہو تو ہم ان کو یہاں تک ہی رکھیں گے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ 8 جولائی 2024 کو جو انہوں نے اپروول دیا تھا کہ کینالز بنے اور پی ایس ڈی پی سے اور اے ڈی پی سے فنڈنگ دے کر اور اس کو جلدی اسٹریٹجک کینالز بنائے جائیں، وہ اپروول اس کا وتھڈرال کرے یا ڈی نوٹیفائی کرے. باقی جو بھی کہیں گے کہ کنسنسس بنا کے یا کوئی بھی بات کریں گے، یہ تحریک جاری رہے گی جب تک وتھڈرال کا یہ نوٹیفیکیشن یا کوئی اپروول کا 8 جولائی کی نیگیشن نہیں آتی. اس لیے انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور اپریل میں تو ہم نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے لاڑکانہ سے کمبر کا مارچ ہے وہ 26 اپریل کو ہے، اور مختلف جماعتیں جو ہمارے کمپوننٹ پارٹیز ہیں ان کی انڈیویجول جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ ہر دوسرے دن دیکھیں گے کہ وہ شیڈول آتا رہے گا، اور ہم اس کے خلاف لوگوں میں بیداری موومنٹ جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت جو یہ 6 کینال کا ایشو ہے، اس پہ سب سے پہلے جی ڈی اے نے یہاں پہ ہم نے میٹنگ کی، اور اس کے بعد اس میں انیشیٹو لیا، اور یہ کہ لوگوں میں اویئرنیس اور عوام تک وہ میسج جانا چاہیے. اور آج الحمدللہ کہ گھر گھر وہ میسج جا چکا ہے. یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ کسی ایک شخص کا ایشو نہیں ہے، یہ کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کا نہیں ہے. یہاں پہ عورتیں ہوں، بچے ہوں، اسٹوڈنٹس ہیں، وکلا ہیں، ہر سیکشن آف دا سوسائٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت وہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ سڑکوں پہ ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج ہو رہا ہے، اور جیسے کہ میڈیا بھی اس کو کور کر رہی ہے. تو اس میں مجھے بہت خوشی ہے. آج بہت سے لوگوں نے ہماری یہ میٹنگ اٹینڈ بھی کی ہے. اسد اللہ بھٹو صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور بہت دوسری مختلف پارٹیز کے. ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایشو نہیں ہے. یہ زندگی اور موت کا سوال ہے. یہ سندھ کی عوام کی، چاہے وہ اربن ہو چاہے وہ رورل ہو، کیونکہ انہیں اگر وہ کینال بنتے ہیں تو کراچی کا پانی، حیدرآباد کا پانی اسی سے آتا ہے اور وہ بند ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سوچنا کہ رورل کا ایشو ہے اور اربن کا نہیں ہے، کراچی کا اس سے زیادہ بڑا ایشو ہے. سو اس لیے یہ چیزیں، اس میں سب کا پورا سندھ افیکٹ ہوتا ہے. اور یہ بھی میں ساتھ کے ساتھ بتاتی جاؤں کہ یہ بڑا ہمارا پرامن ہے. ابھی تک کوئی ایسی ہم نے ایگریسو طریقے سے یا ایگریشن نہیں، لیکن آج ہم جو عوام میں تشویش دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم یوتھ میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں
65% आपका जहां यूथ मार्च हो, वो समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमेशा सिंध के साथ पानी के मामले में नाइंसाफी हुई है, बल्कि और रिसोर्सेज के सामने भी सिंध के साथ नाइंसाफी होती है। गैस हमारे पास से निकलती है और वो यहाँ से ले जाते हैं, और आज अगर आप देखें तो सिंध में कितनी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इसी तरह पानी की। और मैं सबसे ज्यादा जो तशवीशनाक बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने चारों इकाइयों को जोड़ के रखा है, जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, आज उसकी भरपूर तरीके से वायोलेशन हो रही है। आर्टिकल 155 की वायोलेशन हो रही है, CCI को न बुला के वायोलेशन हो रही है। और जिस तरह के आज मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट भी आज जो बनाया है फॉर्म 47 की बुना पे, वो समझ आता है कि इस तरह की पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पेश आई थी, क्या वजूहत थी, आज उसके असर नजर आ रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये है कि, और मीडिया से ये अपील है कि जिस तरह आज आप के साथ जिस तरह के ड्रैकोनियन लॉज ला के और आपको मुंह बंद किया जा रहा है, उसमें आज हर एक प्रोटेस्ट में है तो पानी का ऐसा मामला है जिससे कोई महफूज नहीं रहेगा। अभी तक हमने बहुत अपने वर्कर्स को सबको रोका हुआ है, और हम उनको बार बार ये मशवरा बताते हैं, कहते हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है, और प्लीज इसको पुरअमन रहना चाहिए, क्योंकि सिंध हमेशा से पुरअमन सूबा रहा है और यहाँ की आवाम बहुत पुरअमन है। तो हम पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, और पानी के लिए, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है, हम भरपूर तरीके से इसमें एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं जब उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द हम कराची में जब करेंगे तो कराची एक वो जलसा होगा, वो भरपूर जलसा होगा कि हर घर जो है कि यहाँ पे निकलेगा, क्योंकि आज जो पानी का बुरान यहाँ पे है दूसरे इश्यूज का है। इसके साथ साथ जब आज पाकिस्तान के 2 सूबों की हालात इतने खराब थे, इतने चैलेंजेस थे, तो ये बात समझ से बालातर है कि आज इस तरह का जहाँ पे सिंध की आवाम में इतनी तशवीश पाई जा रही है कि ऐसा इशू इस वक्त क्यों उठाया गया। तो मेरी जो भी इक़्तिदार में है उनसे अपील है, जो अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और उसके साथ अलाइज है ये, और उनकी एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती जब तक पीपल्स पार्टी उनके साथ में है। वो लोग ये दोनों हुकूमत का हिस्सा है, बेशक वो काबीना में हो या ना हो। आज हुकूमत उन सब की है जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, तो इन सब को होश के नाखून लेने चाहिए और इस चीज़ का फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस तरह की मूवमेंट आज यहाँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि जूनियर जुल्फ़िकार साहब से मुलाकात भुट्टो साहब को भी सुन लेना। हाँ, हमने पानी का इशू जो है एक हमारी पार्टियाँ अलग हैं, लेकिन हम पानी के इशू पे सब एक, और हम पानी के इशू को जो है उसे ज़बान के मुखालफत के जरिए ही अगर ज़रूरत पड़ी जान दे के भी इसको बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी जो है ये पहले ही हमारे सिंध के अंदर पानी कम है और 1991 के मुआहदे पे अमल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये जैसे कहा जा रहा है कि पानी जो है वो पंजाब का तकसीम होगा, तो पंजाब का पानी कहाँ से तकसीम होगा? पंजाब के पास कौन सा फालतू पानी है जो ज़्यादा इस तरह के बयान के जरिए हमें नहीं बनाया जा सकता। और मैं इस बात को गुजरात से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कैनाल के सिस्टम है ये आवाम के मुफाद में नहीं है, बल्कि ये जो है बाद कोटों के मुफाद का मसला है, और हम उनके मुफाद को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, हम उनका रेस करते हैं। और आखिर में मैं बात ये भी कहूँगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, सरकारी को भी सिंध के आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने हमारे हुकूक के और हमारे पानी के सिलसिले में इस तरह की गलत बातें की हैं। हम सब लोग जो है अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह कैनाल नहीं बनेंगे
اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہ کھول کے یہ اعلان کیا جائے. میں آپ کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر مسرور علی سیال, جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف سندھ. بن جائے گا فریم. خوبصورت بن گیا. جی, ہم الائنس میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں, سیاسی مقاصد بھلے سب کے الگ ہو, مگر اس دریا کے ایشو پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم ساتھ ہیں. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو سندھ اور سندھیوں کی زندگی اور حیات کا ایشو ہے. جب ہم نے یہ الائنس بنا کے ہم لوگوں کے پاس اویئرنیس کے لیے جب گئے تھے اور ایجوکیشن شروع کی تھی, تو تب تک پاکستان پیپلز پارٹی یہ سائن کر کے سکون کی نیند سو رہی تھی. اور جب ان سے سوال بھی کیا جا رہا تھا تو ان کے نمائندے چیف منسٹر سمیت سارے کہہ رہے تھے کہ نہ ایسا کوئی پروجیکٹ ہے, اور نہ یہ جو نا وہ کینال سندھو دریا پہ کوئی کینال بننے جا رہے ہیں. میں ہمیشہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب نے اپنا کردار ادا کر کے اس ایجنڈے کو, اس بل کو ریجیکٹ کیا تھا. اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اسمبلی کے اندر قرارداد منظور کروائی ہے. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو کلیم کر رہی تھی کہ انہوں نے قرارداد نیشنل اسمبلی کے اندر منظور کروائی ہے, تو انہوں نے صرف میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں وہ تب تک قرارداد منظور کروائی تھی. اس بل پہ سائن کر کے انہوں نے سوشل میڈیا کو اس کی تشہیر کرائی تھی اور اپنی فیس سیونگ چاہتی تھی. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دریاؤں کے بل پہ آصف زرداری نے جو سائن کر کے اجازت دے کے ایک ایسا بڑا گھناؤنا کام کیا ہے جس میں پوری سندھ کی عوام زرداری اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی اپنی فیس سیونگ چاہتی ہے. اس طرح وہ مختلف قسم کے بہانے کر رہی ہے. کبھی وہ کورٹ کا رخ کر رہے ہیں اور کبھی یہ قرارداد کا وہ ڈرامہ کر رہی ہیں. اب جب نیشنل اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے تو اب ان کا اصل چہرہ وہ سامنے آ جائے گا. پاکستان تحریک انصاف اس پروگرام میں, اس الائنس کے ساتھ آج جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ان کو انڈورس کرتی ہے, اور ہم اپنی تحریک کو مزید تیز کرنے جا رہے ہیں. 19 تاریخ کو جو اناؤنس ہوا حیدرآباد میں جلسہ, وہ سب کا مشترکہ جلسہ ہوگا. اس کے بعد کراچی کی ڈیٹ بھی انشاءاللہ فائنل ہونے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک عرض کرتا چلوں کہ جو عمر کوٹ میں بائی الیکشن ہو رہے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہ ہم جی ڈی اے جوائنٹ جو یہ الائنس بنا ہوا ہے اس الائنس کا کینڈیڈیٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ اس وقت جو عوامی صورتحال ہے تو اس میں ہم یہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں. مگر پوری حکومت فارم 47 کی ہے, اور جو ادارے خاص کر کے الیکشن کمیشن گزشتہ الیکشن میں اس کا جو کردار رہا ہے وہ کردار آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہیں. اور حکومت اپنی مشینری استعمال کر کے اس الیکشن کو بھی فارم 47 کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. مگر آپ سب میڈیا سے بھی گزارش ہوگی اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن کو ہم فارم 45 تک آپ سب کے سامنے لے کر آئیں اور الیکشن ہم یہ جیتنے لگے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ دریاؤں کا کینال کا مسئلہ ایشو حل نہیں ہوگا تب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں, متحد ہیں, اور ہماری تحریک اور مزید جدوجہد تیز ہوگی. آپ نے الیکشن کا اب سے آدھا گھنٹہ پہلے لال مالوی نے عمر کوٹ میں ڈی آر او سے ملاقات کے بعد دیا ہے کہ وہ الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن مہم چلانے جا رہے ہیں. لال مالوی نے اب سے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں ڈی آر او کے دفتر میں درخواست بھی دی ہے اپنے مسائل کی, اور انہوں نے یہ دیا ہے کہ وہ الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں. دیکھیں, اس کا جواب مختصر میں اس لیے آپ کو اس طریقے سے دوں گا کہ آپ محسوس کریں کہ ہم آپ لوگوں تک یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ سسٹم جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. اب وہ سسٹم کا ہم نے آپ کو بتایا تو صحیح کہ اس سسٹم کو ہم کس طریقے سے ہرانے نکلے, اور ہماری جدوجہد جاری ہے. اب بشرطے یہ سارا سسٹم ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے نظر آئے اور آپ میں سے کوئی کینڈیڈیٹ ہو تو آپ بھی چیخ پکار ضرور کریں گے. مگر ہمیں امید ہے
کہ جو اصل مالک ہے ان تک ہماری آواز ضرور جائے گی کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اگر لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ فارم 47 پہ ملے گا. اچھا یونس صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جونیئر ذوالفقار آیا تھا، آپ سے ملاقات تھی، بلکہ ڈی ڈی اے کی تمام قیادت سے ملاقات ہوئی تھی. کیا وہ ڈی ڈی اے میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ اس کو شامل کیا جا رہا ہے یا ایسے ہی ملاقات کی؟ کیا اس کی ملاقات؟ وہ کوئی ایسا نہیں ہے، انٹروڈکشن تھا ہم لوگوں کے ساتھ. اور وہ ان کا مین فوکس جو تھا پانی پہ تھا. ان کی ایک تنظیم ہے جو ویسی کینالز پہ ان کی وہ 10 دن کے پروگرام بناتی ہے. وہ کافی ان کے اندر دلچسپی تھی پانی پہ، وہ اس پہ ہم لوگوں کو بریف بھی کر گئے اور ایک ملاقات بھی پہلی ہم لوگوں کی ان کی ہو گئی. یونس صاحب یہ بتائے گا کہ جب نقصان کی حکومت تھی ان کو ہٹانے کے لیے زیادہ مجمع لانے کے لیے آصف علی زرداری اور جاوید عبد الزرداری کافی بڑے تو کیا اس حکومت کو ہٹانے سے زیادہ خطرناک یہ تو دھیان سے معاملہ نہیں ہے کہ مختلف گھروں میں میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے تعداد. دیکھیں اس چیز کو، جیسے آپ یہ سیاست کی بات کر رہے ہیں، اب یہ سیاست نہیں ہے، یہ پانی کا ایشو سیاست نہیں ہے. ان کو چاہیے منصب، حقوق کی جنگ ہے، حقوق کی جنگ ہے. ان کو چاہیے سیاسی منصب جن کے لیے وہ جتنا بھاگ سکتے ہیں بھاگتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. مگر یہ جائز بنیادی حق جو ہے پانی، جو شہروں کی بھی اور دیہاتوں کی بھی ضرورت ہے، ان کے لیے وہ گھر گھر نہیں جا رہے کیونکہ ان کو اقتدار چاہیے، منصب چاہیے. تو یہ ان کا دوگلا پن جو ہے عوام بھی دیکھ لے کہ کسی کی حکومت پلٹانی ہو یا 26ویں آئینی ترمیم کرنی ہو تو وہ ہر دروازہ کھٹکاتے ہیں. مگر جو پانی کا ایشو ہے اس پہ کوئی دروازہ نہیں کھٹکا رہے. ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے اور دوسرا اسپتال پڑے. اچھا، عمر کوٹ کے حوالے سے کوئی پرٹیکولر آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا دھاندلی کے لیے کیا آپ کا جو مخالف امیدوار ہے وہ کس قسم کے کام کر رہے ہیں؟ کیا کچھ آپ بتا سکتے ہیں ڈیٹیل کچھ؟ میں صفدر عباسی صاحب کو اس لیے کہہ دوں کیونکہ یہ کل تازہ ترین ادھر کی صورتحال بھی دیکھ کے آئے. دیکھیے بات یہ کہ عمر کوٹ کا جو بائی الیکشن ہے وہ ہم نے پوچھا عمر کے بائی الیکشن کے اندر تمام جو جماعتیں ہیں خصوصاً پی ٹی آئی اور سی ڈی اے بھی عناصر ہیں، ان سب نے سپورٹ کا اعلان کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑا الیکشن وہاں ہونے جا رہا ہے. اور جو وہاں پہ موبلائزیشن ہے اس وقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بچہ ہے تو کل ہی سماروہ کے اندر ریلی ہوئی ہے جس کی تصاویر چھپی ہوئی ہیں. بھرپور ریلی سماروہ جیسے شہر میں ہزاروں لوگ نکل کے باہر آئے ہیں. الیکشن وہ ہار چکے ہیں، اب صرف ہے مینیپولیشن. 2-3 دفعہ چیف منسٹر وہاں جا کے ہو کے آیا کسی نہ کسی بہانے، جبکہ ان کو نہیں جانا چاہیے. وہاں سارے وزراؤں کے ایکٹیو ہیں وہاں جو کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے. ڈی آر او میں کل ڈی آر اوز مل کے آ رہا ہوں. پولنگ اسٹیشنز تبدیل کی جا رہی ہیں. جو اپلیکیشن دی جا رہی ہے لال مالی صاحب کی طرف سے، اگر ان کو ریجیکٹ کیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ فطری ہے ان کی طرف سے. جو ان کی اپلیکیشن دی جا رہی ہے وہ ریجیکٹ ہو رہی ہے. انہوں نے ہائیلی سینسٹیو لیکن جو وہ پولنگ اسٹیشن جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہیں ان کو ہائیلی سینسٹیو ڈکلیئر کر کے وہاں 14 جو ایس پیز کھڑے کر دیے گئے. وہ اپنا جو پولنگ سٹاف ہے وہ ان کی من مرضی کا وہاں لگایا جا رہا ہے. پولنگ سٹاف وہاں لوکل یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ لوکل، بلکہ تحصیل وائز ہوتا ہے کہ ایک تحصیل سے دوسری تحصیل میں پولنگ سٹاف لگایا جاتا ہے. لیکن وہاں کے لوکل وڈیروں کا یہ کہنے پہ جو پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے جن کا کوئی عوام سے تعلق نہیں ہے، ان کے کہنے پہ جو وہاں پہ پولنگ سٹاف لگایا جا رہا ہے. وہاں پہ جلسے کی کیا ہوا 15 ہم نے 7 تاریخ کو ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی ان کو. 15 کل میں وہاں پہ گیا ہوں اور جب ہم نے فائنل کیا وہاں پہ جلسے کا اور وہ اعلانات آئے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور جو ہماری پوری قیادت وہاں جا رہی ہے پی ٹی آئی کی اور ڈی ڈی اے کی اور ہمارے جتنے بھی اپنے باقی جو بھی ساتھی ہیں وہ سب وہاں پہ جائیں گے. تو وہاں پہ کل یہ اپلیکیشن دی گئی ہے پارٹی کی طرف سے کہ ہمیں
آپ کو کیا رائٹ بنتا ہے ڈی آر او کا کہ جی ہماری اپلیکیشن 7 تاریخ کو اس کو وہ انٹرٹین نہیں کرتا اور وہ پیپلز پارٹی کی اپلیکیشن کو کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دی ہے، انہوں نے تو بعد میں دی ہے، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف اس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہو، تو عوامی لیول پہ پیپلز پارٹی تو اس بار ختم ہو چکی ہے، زرداری صاحب نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پیپلز پارٹی، کہاں ہے وہ پیپلز پارٹی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل ہر حوالے سے یہ جو موومنٹ ہے یہ تباہی ہے ان لوگوں کی، جھوٹ پہ جھوٹ آپ شروع کرتے ہیں پہلے دن سے آپ نے پہلے کیا کہتے تھے کہ جی کہ یہ جو زرداری صاحب نے دی نہیں نوٹس اور وہ جو انہوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا، منٹس غلط ہے، کوئی کنال نہیں بن رہی، ایک پہ ایک جھوٹ اور آج آگے کہاں کھڑے، وہ بھی یہاں بھی جھوٹ کے لیے ریزولوشن نے جمع کرائی ہے، وہ بعد میں اسپیکر کے تھرو مینیپولیٹ کر کے انہوں نے وہ نوٹ اسپیکر کا لکھوا جو اسپیکر کرائے اس میں آ رہا ہے، میں عزت کرتا ہوں صدر لیکن وہ پیپلز پارٹی کو بچانے کے لیے اس کو انٹرٹین کریں، پہلی جو پٹیشن اپنا ریزولوشن ہے پی ٹی آئی کی، اس میں بحث ہونی چاہیے، اس میں سبسٹنس ہے، اس میں پورا سبسٹنس ہے، انہوں نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشنلی جو کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے کوٹ کیا اس کے اندر اور ایک پوائنٹ انہوں نے لکھا، ان کی جو ریزولوشن جو دی ہے پیپلز پارٹی پر تو مذاق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری اس سمجھ کے اندر ہم بالکل کھڑے، الیکشن کا کوئی بھی نتیجہ نکلے ہم جا رہے ہیں وہاں ہم جا رہے ہیں عمر کوٹ کے اندر، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کس طرح کی لوگ کریں گے، لیکن جو حالات ہیں وہ افسر کے سامنے، لیکن بھرپور مقابلہ ہوا انشاءاللہ، جس طرح ہم نے ان کو کینالس کے مسئلے پہ ایکسپوز کیا ہے، الیکشن کے مسئلے بھی ان کو آج کل پیپلز پارٹی بیان دیں گے ایم کیو کے خلاف، ایم کیو پیپلز پارٹی کے خلاف، ساتھ ساتھ نون بھی دیں گے بیان پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی روز بات میں اور ٹاک شو میں یہی نظر آ رہا ہوتا ہے، کیا کینالوں سے یہ جو ہے توجہ ہٹانے میں یہ کوشش کی جا رہی ہے یا کیا یہ طریقہ کہ جو سندھ میں جو احتجاج میں آج کل ہر کوئی بچہ احتجاج میں ہے لیکن پیپلز پارٹی ابھی تک وہاں پہ سیاست کرے گی؟ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ صرف توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ کینال سے کسی طریقے سے توجہ ہٹ جائے، مگر میں آپ کو ایک ایسا اہم موضوع دوں گا، اگر آپ لوگوں کا اس کے بعد پھر کوئی سوال نہ ہو تو پھر آپ سوچتے رہنا، جو خالق ہیں فارم 47 حکومت کے، ان کے سر پہ یہ اتنا بڑا بوجھ پڑ گیا ہے کہ وہ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ لدا ہوا جو ہمارے سر پہ بوجھ ہے یہ کس سمندر میں یا کدھر جا کے پھینکے تو ہماری جان چھوٹے، اور ادھر نوبت آ گئی ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے، بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ لوگوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو بارنگ بلوچ لڑکی کی اس کو گرفتار کیا گیا، خود سندھ میں جو بلوچ لڑکیاں احتجاج کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پورا من احتجاج کرنے والے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم نے جب لاسٹ ٹائم پہ کہا تھا کہ ہم سندھ کے ایشوز پہ اکٹھے ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے کہا یہ بھی کہا ہے کہ کینالز کا جو معاملہ ہے وہ سب سے مل بیٹھ کے بنانے چاہیے۔ میں دونوں چیزوں کا جواب ایک ہی دیتا ہوں آپ کو، جب آپ اصلی گھی کو استعمال کرتے ہو تو دوسری کمپنیاں جو بناسپتی بناتی ہیں وہ کہتی ہے اصلی گھی صحت کے لیے مضر ہے، مگر جب ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اصلی گھی جو ہے وہ مضر نہیں ہے، بناسپتی مضر ہے۔ تو یہ اب بلوچستان میں یہ ہو گیا کام، اصلی سرداروں کو سائڈ پہ کر دیا، اور وہ سندھی میں کہتے ہیں ہتھ ٹھوکیا سردار ٹھائے ورتوں، ان کے پیچھے کتی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو وہ حال خراب ہو گیا۔ دوسری چیز، جب وہ دوست جن کے امیدوار 14 نے فارم بھرا اور ان کو 15 دے رہے ہوں تو وہ پھر انہی کے نیچے جو 15 دے رہے تھے ان کو سیٹیں، تو وہ انہی کی زبان چلیں گے، تو اس پہ زیادہ توجہ نہ دیں۔ سب سے پہلے میں آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے 19 تاریخ کو دریائے سندھ کے تحفظ کے لیے جو ہمارا پرامن مارچ ہے، میں ساری سندھ کو اپیل کروں گا کہ دریائے سندھ کے تحفظ کی تحریک نے جو اپیل کی ہے، میں ساری سندھ کو یہ گزارش کروں گا کہ حیدرآباد میں جمع ہوں، کیونکہ 18 تاریخ کو پاکستان کھپے کے بلیک میلر اور سندھو دریا بیچنے والے زرداری مافیا کا
सरकारी शो है। तो 19 तारीख को सिंध के तहफ़्फ़ुज़ और गैरतमंद लोगों का शो है जो दरियाए सिंध बचाना चाहते हैं। कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे जो सिंध की ज़मीनों पे डाका है, हम अपनी ज़मीनें बचाना चाहते हैं, हम अपनी मादनियात और अपने वसीले बचाना चाहते हैं। इस वजह से सारी सिंध 19 तारीख को शामिल हो जाएं हैदराबाद के मुजाहरे में। और दूसरी बात ये कि मैं उमरकोट के हलके के लोगों को ये अपील करूंगा कि सिंध में भूख और अफलास और तबाही का नाम पीपल्स पार्टी है। वो माएँ, वो बहनें, वो गैरतमंद बेटे जो उस हलके में रहते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो 17 तारीख को निकल कर जरदारी माफिया के मुंह पे शिकस्त का ठप्पा लगाएं, क्योंकि ये वोट किसी को इक़्तिदार में बिठाने का नहीं है, ये दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ का वोट है। हम मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग बैठे हैं, मजहबी तंजीमें, पार्लियामानी ग्रुप और हम साईं GM सेठ के पैरोकार, मगर हम एक नुक्ते पे हैं कि दरियाए सिंध के करोड़ों लोगों के बका का ज़ामिन है। इस वजह से उर्दू बोलने वाले भाइयों को चाहिए कि वो किस जमात में हैं, किस मजहबी फ़िरके में हैं। ये दरियाए सिंध आपके जीने पीने और आपके आने वाली नस्लों की बका का वाहिद जरिया है। दरियाए सिंध को बचाने के लिए 19 तारीख निकल कर आएं और हमारे एहतजाज में शरीक हों, ताकि हम बच सकें। ये जो जबर है पंजाब और पीपल्स पार्टी का, इससे सिंध को महफूज करें और दरियाए सिंध को तहफ़्फ़ुज़ दें।